تو عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھے گا۔ آج ماؤں کے دل میں خود عشق مصطفیٰ نہیں، ملک شام اور یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور یہاں عورتوں کا حال یہ ہے، شادیوں کے موقع پر عورتیں ڈانڈیا کھیل رہی ہے، وہاں عورتوں کی آبروئیں سرے بازار لوٹی جا رہی ہے۔ یہاں عورتوں کا حال یہ ہے، وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے۔ او گناہ کرنے والی عورتوں، اللہ نے تمہیں کتنے دن تک مہلت دینا ہے؟ کب تک گناہ کرتی رہو گی؟ کب تک گناہوں کا بوجھ اپنے سروں پر بڑھاتی رہو گی؟ گناہوں کی گٹھری بڑھتی جائے گی، اس کے بوجھ تلے دب جاؤ گی، دنیا کے وزن تلے دبو گی، دنیا کے بوجھ کے وزن تلے دبو گی۔ کوئی آ کر تمہاری مدد کر کے تمہیں بچا سکتا ہے، گناہوں کے بوجھ تلے دبو گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہ سکے گی۔ صنف نازک کہلا کر اللہ کی اتنی نافرمانی نہ کرو، خدا کے غضب کو دعوت مت دو۔ اللہ جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ دولت اور جوانی پہ ناز کرنے والوں، راتوں دن فلموں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے والوں، ایک دن اس زندگی کو موت ضرور ویران کرے گی۔ تمہارے آباد گھروں کے اندر ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آئے گا، تمہاری آبادیوں کو ایک دن موت کا فرشتہ ضرور آ کر کے موت کا پیغام دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر موت کی تیاری کیے بغیر چلے گئے تو کوئی پرسان حال نہیں، روتے روتے دنیا میں آئے تھے، روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ ایک ماں ننھے سے بچے کو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے، حضور اس مجاہد کو قبول کر لیں۔ میرے آقا نے بچے کو دیکھا، اس کی ماں کی طرف دیکھا، فرمایا مائی جا، تیرا بیٹا بڑا ہو کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، یہ ننھا سا بچہ ہے، نہ تلوار سنبھالے گا، نہ نیزہ اٹھائے گا، نہ بھالا برچی سنبھال سکتا ہے، یہ کچھ کام نہیں کر سکتا، مائی لے جا، تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے ثواب ضرور دے گا، جا مائی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے اجر دے گا۔ ماں ہاتھ پکڑ کر بیٹے کو پلٹنے لگی، بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور روک لیا، حضور کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، میری ماں نے تو مجھے یہ کہا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں آنے والا کبھی کوئی خالی نہیں جاتا، میں خالی کیسے جاؤں گا؟ یا رسول اللہ، میں تلواریں نیزے بھالے نہیں اٹھا سکتا، یا رسول اللہ آپ پر آنے والے تیروں کو میں اپنے وجود پہ روک تو سکتا ہوں، آپ کے لیے میں ڈھال تو بن سکتا ہوں، زخمیوں کو میں پانی تو پلا سکتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ فکر بچوں میں کس نے پیدا کی تھی؟ ماں کی تربیت نے پیدا کی تھی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج ہماری بچیاں بڑی ہو کر پتلے لباس پسند کرتی ہے، چھوٹی آستین کے کپڑے پسند کرتی ہے، کیوں؟ بچپنے سے ہم ان کو وہی پہنا رہے ہیں، بچپن سے وہی شوق ہے، اس لیے کہ تربیت بڑھتی جاتی ہے تو شوق بھی بڑھتے جاتے، اور بچپنے ہی سے تربیت جو ہوتی ہے نا تو وہ فکر پروان چڑھتی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا 4 سال کی بچی ہیں، ان کی امی جان بہت مالدار تھی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ملکہ تجار کہلاتی تھی۔ 4 سال کی فاطمۃ الزہرا کے لیے قیمتی زیور خرید کر کے لائے، حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم فاطمہ کو اپنے ہاتھوں سے زیور پہنائیں گے۔ حضور نے زیور پہنائے اپنی بیٹی کو، 4 سال کی بیٹی کو، سیدہ خدیجہ نے زیور پہنائے، دونوں نے مل کے پہنایا۔ سیدہ کا نصیبہ کیا تھا، کیسے باپ کی بیٹی تھی، میرا تو دل ہی نہیں بھرتا کہ ان کو کس القاب سے یاد کروں، میرا دل تو چاہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کچھ ایسے الفاظ عطا کر دے، کبھی کبھی وہ الفاظ دے دے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی صحیح تعریف کو کسی انداز سے عرض کر سکوں۔ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، حق تو ادا کرنا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ زمین پر یوں ہے جیسے عرش پر فرش، فرش کے اوپر عرش آ گیا ہے، عرش فرش کے اوپر آ گیا ہے۔ 4 سال کی ہے، 4 سال کی بچیاں کیا ہوتی ہے، 4 سال کی بچیوں کو شعور کیا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی گود کتنا مقدس بناتی ہے۔ ماں باپ نے مل کر زیور پہنائے، سیدہ فاطمہ گھر سے باہر نکلی اور تھوڑی دیر کے بعد اندر آئی، سارے زیورات غائب ہیں، سارے زیورات غائب
माँ बाप ने नन्ही सी बच्ची को देखकर पूछा, फातिमा बेटी इतने शौक से तेरी अम्मी ने जेवरात लाए थे, किया क्या? सैयदा फातिमा ने 4 साल की उम्र में अर्ज किया, बाबा जान मैंने सोचा जेवर तो पहन चुकी हूं, किसी गरीब का भला हो जाए, तो मैंने उसकी झोली में सारे जेवरात डाल दिए कि जेवर पहन के मिलना क्या है। 4 साल की उम्र में जिसकी सखावत का आलम यह है, 25 साल की उम्र में उसकी सखावत का आलम क्या हो। ये तरबियत का घर का असर है। सैयदा ने आंख खोल करके देखा था कि मेरे बाबा ने कभी किसी साइल को खाली नहीं लौटाया।